میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ پاکستان کا بہت ہی پیارا، بہت ہی عزیز پڑوسی ملک بھارت، یا یہ کہہ لیں کہ جو اس کی ہندو انتہا پسند قیادت ہے، وہ ایک عرصے سے خود فریبی میں مبتلا ہے کہ وہ کسی اکھنڈ بھارت نامی شے کی جو ہے ولی وارث ہے۔ وہ اکھنڈ بھارت جو تاریخی حقیقت سے زیادہ ان کے تخیل کی پیداوار ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تخیل کی پیداوار ہے تو اس چکر میں وہ کبھی جو ہے تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، تاریخ کو ری رائٹ کرتے ہیں، تعلیمی نصاب میں یعنی کہ جو سلیبس ہے بچوں کیا اس میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، اور کبھی جو ہے اپنی مذہبی اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا جو یہ obsession ہے اکھنڈ بھارت سے، اس کی وجہ سے نہ صرف ایک کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک جگ ہسائی کا ایک وہ سبب بنتے ہیں، بلکہ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی ذہنیت ہے، اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہے میگلومینیا، کہ فالس فیلنگ آف گریٹنس یا obsession with the use of power، تو یہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ اور یہ جو مرض ہے یہ بعض اوقات فرد میں ہوتا ہے، بعض اوقات کسی گروہ میں سرائیت کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات پوری قوم میں۔ تو جن کا تازہ ترین تنازع ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ود ان دا کنٹری بھی بہت زیادہ شور مچا، اور بیرون ملک بھی خصوصاً پڑوسی ممالک نے بہت زیادہ اعتراض کیا، وہ ان کی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، جس کا پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ افتتاح ہوا۔ اچھا، اس میں دو تین چار قسم کے جو ہیں تنازعات کھڑے ہوئے۔ پہلا تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس پہ شور مچایا کہ جی وہاں پر جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہوا ہے اس بلڈنگ کی وجہ سے، اس پر بھی وہاں کے جو سول رائٹ گروپس ہیں انہوں نے تھوڑا سا شور مچایا، جو انوائرمنٹ کے گروپس ہیں۔ لیکن ایک اور جو تنازع جو زیادہ دلچسپ ثابت ہوا وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ صدر کو بلاتے اس کا افتتاح کرنے کے لیے، وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس کا افتتاح کیا، اور اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جی جو درجن بھر سے زیادہ اس پہ اختلاف یعنی کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ دوسرا تنازع سے یہ کھڑا ہوا کہ مودی صاحب اپنے جلوہ میں وہ بہت سارے برہمن پجاریوں کو لے کے چلے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جی بھارت اپنے آپ کو آئینی طور پر ایک سیکولر ملک کہتا ہے۔ برہمن جو ہیں وہاں پر وہ ان کی کل آبادی کا 4.3% ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایک کہتے ہیں نا کہ مذہبی گروہ یا اس کے نمائندوں کو اس افتتاح کے موقع پر اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر شور مچنا ہے، تو اس پہ شور مچا۔ اور جو پورا ایک ریلیجس سمبلزم تھا کہ ہاتھ میں وہ کوئی سوٹی لے کر جو ہے داخل ہوتے ہیں نریندر مودی صاحب، بڑا جیسے وہ کنگ چارلز ہیں، اور اس بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہیں، تو ظاہر اس پہ شور مچنا تھا، اور یہ بھی تنازع کا سبب بنا۔ لیکن اصل تنازع جو بڑا تنازع ہوا وہ کس چیز پر کہ جناب انہوں نے اس نئی بلڈنگ میں اکھنڈ بھارت کا ایک بہت بڑا نقشہ لگایا، ایک میپ لگایا۔ تو اس نقشے کا، اکھنڈ بھارت کے نقشے کا کمال یہ ہے کہ اس میں نہ صرف موجودہ ہندوستان کا جو تمام رقبہ ہے اس کو شامل کیا گیا، بلکہ بنگلہ دیش کو، پاکستان کو، جو بعض افغانستان کے حصے ہیں ان کو، نیپال کو، مالدیوز کو، اور جو ان کو لگا کہ جناب یہ سب جو ہے بھارت کلیم کرتے ہیں، جو ان کا خواب ہے کہ اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے، ان تمام علاقوں کو شامل کر دیا۔ اور اس کی انہوں نے توجہ یہ پیش کی کہ جناب اشوکا کے دور میں یہ اس قسم کا ہندوستان ہوا کرتا تھا۔ اشوکا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک اپنے وقت کا روشن خیال، بڑا ہی مطلب ہے طاقتور حکمراں گزرا، موریہ ڈائنسٹی کا نمبر 3 ان کا جو بادشاہ تھا، اور اس کا جو دور حکومت تھا وہ 269 بیفور کرائسٹ سے لے کر 232 بیفور کرائسٹ تک تھا، یعنی کہ کل 37 برس۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اعتراض کیا، نیپال نے اعتراض کیا، اور دیگر ممالک نے اعتراض کیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بقول ابن انشا کہ جو لوگ خاموش رہے تو وہ کہ ہم ہنسی ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا، تو جو لوگ چپ رہے وہ بیچارے ہنستے رہے کہ جناب ان کی کیا کیا خواہشیں، کیا کیا ارمان لے کر بیٹھے ہیں۔ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، انہوں نے کہا جی پاکستان کا اعتراض تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے، یہ ہماری تاریخی اور جو ہماری کلچرل ریئلٹی ہے اس کو جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہندوستان کی 4-4.5 ہزار سالہ تاریخ، اس میں سے آپ نے اشوکا کا دور چنا کہ جی وہ 37 برس کا جو دور تھا اس کو آپ نے کہا جی یہ نقشہ، اس میں بھی آپ نے ڈنڈی یہ ماری کہ جو اس کی بھارت کی چونچ نکلتی ہے جنوب کی طرف، وہ کبھی بھی اشوکا ڈائنسٹی کا حصہ نہیں تھا تاریخ میں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آزاد ریاستیں تھی 3-4، تو اس کو بھی انہوں نے شامل کر دیا۔ لیکن خیر یہ بھارتی حکمرانوں کی ایک عادت ہے ڈنڈی مارنے کی، تو انہوں نے اشوکا امپائر کو بھی جب پیش کیا تو اس میں بھی انہوں نے کوئی کہتے ہیں نا ٹیڑھا پن رکھا۔ تو خیر، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری جو بھارت کی 4-4.5 ہزار سالہ تاریخ ہے اس میں انہوں نے گپتا امپائر کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی میرے خیال میں اچھے خاصے 375 سے لے کر 415 کہتے ہیں نا آفٹر ڈیتھ تک ان کا وہ امپائر رہی تھی، کافی بڑی تھی، اشوکا سے ذرا سی چھوٹی امپائر تھی وہ۔ پھر دلی سلطنت 1236 میں قائم ہوئی، وہ ایک بڑی وسیع جو تھی ایک امپائر تھی، مغلز کی تھی۔
پھر ظاہر ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، برٹش راج آیا، ان کی بہت بڑی امپائر تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، ہم یہ 37 سال کے اس عرصے کو چنتے ہیں کہ جس میں ہم کسی طرح ڈنڈی مار کے تمام جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان پہ کلیم کریں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے وزیر خارجہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہسٹری ہے، کلچر ہے، لیکن اصل بات تو پتہ چلی جو بی جے پی کی بعض رہنماؤں نے کہا کہ جی یہ ہمارا ہدف ہے اور یہ اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آر ایس ایس جو ہے، جو آئیڈیولوجیکل نظریاتی گرو ہے بی جے پی کی، ان کی خواہش ہے، ان کی منشا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جی ان کا جو اپلیکیشن ہے کہ یہ تاریخ کو بڑا سلیکٹیو انداز سے جو ہے یہ دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی انٹرپریٹیشن لے کر آتے ہیں کہ جی ہم جو ہے پورے ریجن پہ کسی طرح سے غلبہ حاصل کریں. اور حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب بھارت جو ہے اس کی تاریخ بنیادی طور پہ کہتے ہیں نا فاتحین کی تاریخ ہے، انویڈرز کی تاریخ ہے. آرین سے لے کر آپ گنتے چلے جائیں، ایک کے بعد دیگرے کہتے ہیں ویو آفٹر ویو آئی باہر سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، عرب ممالک سے، کہ جنہوں نے، اور حتیٰ کہ یورپ سے، کہ جنہوں نے کہتے ہیں اس پورے بر صغیر کو فتح بھی کی، اپنی سلطنتیں بھی قائم کی. لیکن بہت ہی کہتے ہیں کہ امپیریل دور میں سامراجی جو ان کے بڑی جب امپائرز قائم ہوئی، اس میں تو بھارت کے بہت بڑے رقبے کو ایک ریاست کی شکل دے دی گئی، یا بھارت کہہ لیں اس کو، بر صغیر کہہ لیں، ہندوستان کہہ لیں. لیکن جہاں پہ وہ گرفت کمزور ہوتی تھی وہاں پر مزید آزاد ریاستیں بن جایا کرتی تھی. اور زیادہ تر تاریخ کا ایسا یہی رہا ہے کہ جی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ایک غالب اگر آپ دن گنیں گے یا دور دیکھیں گے، اس میں بہت ساری ریاستیں ہوا کرتی تھی. خود انگریز کے دور میں اگر آپ دیکھیں 550 سے زیادہ جو تھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں، نیم خود مختار قسم کی ریاستیں تھیں، بڑی بھی تھیں چھوٹی بھی تھیں. اور اس کو ظاہر ہے، لیکن اب جو ہے نا انڈین لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم کلیم کرتے ہیں اس پوری کہتے ہیں نا اس پورے برٹش انڈیا کو. ظاہر ہے وہ بھی ان کا خواب پورا نہیں ہوا. وہ جو کہتے ہیں کہ بر صغیر تقسیم ہوا، بھارت تقسیم ہوا، پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، لیکن یہ چیز ان کو چپتی ہے. اور یہ چیز ان کو چپتی ہے کہ جو نام ہے ان کا انڈیا، ماڈرن انڈیا کا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ آیا ریور انڈس سے. ریور انڈس جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا. ہڑپا موہنجو ڈارو جو سب سے قدیم تاریخیں ہے، جہاں سے شروعات ہوتی ہے بر صغیر کی تاریخ کی، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو یہاں پر ان کو ایک بڑا وہ ہے کہ جی ہم اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پاس وہ تمام کہتے ہیں نا برٹش انڈیا کا کم از کم جو حصے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آ جاتے. تو خیر اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی ان کی ذہنیت کیا ہے. اور جو ہندو انتہا پسندی ہے، نہ صرف وہ خطے کے امن کے لیے بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا چیلنج ہے، بلکہ ایک دنیا کے امن کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آخری نقطہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آج کے بھی جو آج کا انڈیا ہے، آج کا بھارت ہے، آج کا ہندوستان ہے، اس پہ بھی کتنی زیادہ سکسیشنسٹ موومنٹس چل رہی ہیں. کشمیر تو خیر کبھی بھی بھارت کا اس طرح سے حصہ نہیں رہا، اور وہاں پہ تحریک آزادی بڑے زور و شور سے ہم دیکھتے ہیں 47 سے چل رہی ہے. وہاں پہ منی پور دیکھیں، ابھی بھی وہاں پہ آگ کے شعلے ایتھنک وائلنس کے بھڑک رہے ہیں. خالستان کی موومنٹ ہے، ناگالینڈ ہے، وہاں پہ کوئی درجن بھر سے زیادہ جو ہے سکسیشنسٹ موومنٹس ہیں. کہ ہم نہیں کہتے کہ وہ بالکل ہر چیز بکھر جائے گی آپ کے ہاتھوں سے، یقیناً مطلب ہے کشمیریوں کا تو ایک بڑا جسٹ ایک کلیم ہے، اقوام متحدہ کی ایک وہ مطلب ہے کہ اس پہ ریزولوشنز ہیں. لیکن جو باقی علاقے آپ کے پاس ہیں جو آپ سے نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ ان کو اسی وقت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ انصاف کریں گے. اور انصاف آپ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ جناب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ برہمن ذہنیت کو جو ہے وہاں پر جو ہے لوگوں پہ نافذ کر دیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو گلا گھونٹ دیں، وہاں پہ رہنے والے عیسائیوں کا، ڈیلٹس کا، اور جو وہاں پر کہتے ہیں نا کہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں، اور جو کہ ہو رہی ہے وہاں پر. تو آج کا جو بھارت ہے وہ بھی ایک مصنوعی ریاست ہے جو کہ انگریز جو ہے ان کو سونپ کے چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں برٹش امپیریلزم تھا جس نے بہت سارے ان علاقوں کو بھارت کا حصہ بنا دیا، انڈیا کا حصہ بنا دیا، برٹش انڈیا کا، جو کہ تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے جو تھے وہ کسی ایک سینٹرل اسٹیٹ کا، جو کہ آج کا بھارت ہے، اس کا حصہ نہیں بنتے. کشمیر تو خطرہ اس بات کا ہے کہ بھارت میں اتنے زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں، اتنے زیادہ اس میں تضادات ہیں کہ وہ اپنے وزن سے ان تضادات کی وجہ سے امپلوڈ نہ کر جائیں، اندر ہی وہ شکست و ریخت کا شکار نہ ہو جائے. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.